جی سر تھوڑا سا بتا دیں آپ کس طرح. سر الیکشن کمیشن میں ہمارا کیس لگا ہوا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ ایک امپورٹنٹ کیس تھا جو انٹرا پارٹی الیکشن سے ریلیٹڈ تھا، اور الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک شو کاز دیا تھا کہ آپ نے جو پارٹی کی کنسٹیٹیوشن میں ترمیم کر دی تھی وہ ان اکارڈنس ود آئین نہیں تھی جو آپ کا آئین ہے، اور سیکنڈ یہ کہ اس کے مطابق آپ نے ایک سٹیج پہ الیکشن کروائے تھے وہ بھی آئین کے مطابق نہیں تھے، جس کی وجہ سے کمیشن نے ہمیں نوٹس دے دیا تھا کہ ہم آپ کو بیٹ کا نشان الاٹ نہیں کریں گے. یہ ہمارے سپورٹر ورکر اور پارٹی کے لیے سب سے بڑا ایک کنسرن کا میٹر تھا. الحمدللہ آج اس میں ہیئرنگ تھی، میں پیش ہو گیا. کمیشن سے ہم نے گزارش یہی کر لی کہ الیکشن ہم نے بر وقت کر لیے تھے، جو ڈیلے ہو گیا تھا وہ کووڈ کی وجہ سے تھا اور اس کو الیکشن کمیشن نے پہلے کنڈون کر لیا تھا، اور آئین میں سارے آئینی تقاضے پورے کر دیے گئے تھے. الیکشن کمیشن کے لا آفس کی طرف سے یہ آبجیکشن دیا گیا کہ اس کے باوجود بھی ڈیلے ہے. الحمدللہ الیکشن کمیشن نے اس کو کنڈون کر لیا، تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا، اور ہمارا الاؤ کر دیا. تو یہ ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ ہمیں اپنا بیٹ کا نشان واپس مل گیا. سر تھوڑے سے خان صاحب کے کیس کے حوالے سے اگر بتائیں کہ جب وہ خان صاحب پھر سے چلے گئے اٹک گئے. دیکھو یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، اور سپریم کورٹ کی وہ دنیا جہان کی ججمنٹس ہے، اس میں سپریم کورٹ نے 2 اصول مسلم اصول جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل پرنسپلس، وہ یہ طے کیے کہ آپ کا ٹرائل فیئر ہوگا جس کا مقصد یہ ہے، ٹرائل آپ کا فیئر ہوگا جس کا آئینی مقصد یہ ہے کہ جج ان بائس ہوگا اور وینیو آف ٹرائل اوپن ہوگا. کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو آپ ٹرائلوں میں کروا دیں. اور لاسٹ ٹائم انہوں نے جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا اس کو دیکھیں، اور کل جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے آپ 29 اگست کا نوٹیفیکیشن اٹھا لیں اور آپ 12 سپٹمبر کا نوٹیفیکیشن اٹھائے، دونوں میں فرق ہے. یہ اس میں ہر مرتبہ ایڈ کرتے ہیں اور یہ برڈن جج صاحب پہ ڈالتے ہیں کہ جج صاحب کہتے ہیں سیکیورٹی رسک ہے. اگر خان صاحب 180 کیسز میں پیش ہو سکتے ہیں، 300 پیشیاں بھگت سکتے ہیں، ان کا پورا ٹرائل تو شاہانہ میں چل سکتا ہے، اور اس میں حکومت ہمیں خود کہہ رہی ہے کہ آپ ایون پیڈ بھی آ سکتے ہو، آپ G11 نہ جائیں، تو پھر اس کا ٹرائل سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے کیسے اٹک میں منتقل ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بڑا غیر آئینی کام ہے. یہ صرف خان صاحب کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے ہیں. خان صاحب اٹک سے چل کے آئیں گے تو دنیا امڑ آئے گی، یہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی. ہائی کورٹ عوام کی بنیادی حقوق کا محافظ ہے. میں عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرے. یہ آپ کا اوتھ جو ہے نا اس کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے رائٹ پروٹیکٹ. سر کل لندن سے ایک اہم خبر سامنے آ گئی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ 21 اکتوبر کو پاکستان میں ہوں گے، تو اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو کیا وہ لاہور میں قیام کریں گے یا پھر اڈیالہ جیل ہی ہو جائیں گے؟ دیکھو نواز شریف نے پہلے سے بڑی لیٹ کر دی ہے، وہ اس کو پہلے آنا چاہیے تھا، اور اس کے خلاف ججمنٹ ہے اور اس کی جو اپیلیں تھی ہائی کورٹ میں وہ اپیلیں ڈسمس ہو چکی ہیں. یہ لاہور اس لیے آنا چاہتا ہے، شاید اس کو صحیح ایڈوائس نہیں ملی ہے. ان کا خیال ہے لاہور آؤں گا تو یہ اسلام آباد کا کیس نہیں ہے، میں وہاں اریسٹ نہیں ہوں گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیس ہے، نیب کا کیس ہے. وہ جہاں بھی ہوں گے اس کی ایگزیکیوشن میں وہ سیدھا آئیں گے، جیل جائیں گے اور جیل سے پھر واپس آئیں گے، پھر اپنے اپیلوں کو ریزوریکٹ کرائیں گے، پھر اس اپیلوں پہ ہیئرنگ ہوگی. اگر وہ کامیاب ہوئے تو پھر الیکشن لڑ سکیں گے، ادروائز 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. 16 ستمبر کو ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب آ رہے ہیں، تو کیا امید ہے آپ لوگوں کو وہ وابستہ ہے؟ موجودہ دور میں جو عدالت احکامات کی بھی توقیری ہو رہی ہے، کیا اس میں کوئی کمی آئے گی؟ آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عدالت کے ایک چیف جسٹس سے چینج ہونے سے فرق نہیں آنا چاہیے. عدلیہ کو مسلم اصول سامنے رکھتے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق بڑھنے چاہیے. جج صاحبان آتے جاتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کی جو اصول ہیں وہ ملحوظی خاطر ہونے چاہیے. مجھے امید ہے یہ بہتری لائیں گے، جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ریمیڈی کریں گے اور بہتری لے کے آئیں گے. قاضی فائزہ صاحب ایک اپ رائٹ جج ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انصاف کریں گے. سر ایک اور پیٹرن اپنایا گیا اسلام آباد کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے محفوظ لوگ کر لیتے ہیں لیکن جاری نہیں کرتا، وہ تب جاری ہوتا ہے جب وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. تو کیا سمجھ رہے ہیں کیا پیٹرن؟ دیکھیں اکثر کورٹ جو ہے نا فیصلے محفوظ کر لیتی ہے، کبھی جلدی فیصلہ آ جاتے کبھی بعد میں آ جاتا ہے، لیکن جو قانونی نقطہ ہے وہ یہ ہے
کہ بعض کیسز بہت اہم ہے، اگر آپ ان کے بھی فیصلے محفوظ کرو تو چمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہے، عدالتوں پہ کوشچن اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بعض کیسز کی سینسٹیو نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ آرڈر کرنے چاہیے، لیکن فیصلے پرولانگ نہیں کرنے چاہیے۔ خاص کر جو لوگ جیلوں میں ہیں اور کرمنل کیس میں انوالو ہے وہ کبھی بھی پرولانگ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ تو جلد سے جلد فیصلہ ویسے صاحب اگر میاں صاحب کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں یا کسی بھی وجہ سے عدالتوں سے بچ جاتے ہیں اور وہ جیل نہیں جاتے تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی درخواست دی جائے گی، چیلنج کیا جائے گا عدالتوں سے؟ دیکھیں، جہاں تک نیب کا تعلق ہوتا ہے، نیب میں کوئی اور پارٹی درخواست نہیں دے سکتی، صرف وہ دے سکتی سرکار یا یہ، لیکن وہ ہر صورت جیل ہی جائیں گے۔ یہ اس کی ہم خیالی ہوگی میں جیل نہیں جاؤں گا۔ تھینک یو سر۔ اگر نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وکلا اسلام آباد کے اندر ایک کنونشن کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ وکلا کے اندر نہیں، ہمارے وکیلوں میں ہوتے رہتے ہیں، ہمارے مختلف گروپس ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن سارے قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک کنونشن بلا رکھی ہے اور اس میں وہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ تر پراپرٹی جو پلاٹس وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں کوئی وہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے اس کے لیے ہے، تو وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن